حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں جہاں ہمیں اتنا تنوع اتنی ڈائیورسٹی نظر آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، پھر علمی اعتبار سے آپ کا اتنا بڑا مقام، پھر وہی بات ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر جہاں فتنہ فساد بپا ہوا تھا وہاں ریٹیلیٹ کرنا، اور پھر تصوف کی دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک بالکل یگانہ روزگار بنانا بڑا مشکل ترین کام۔ اور پھر وہی بات ہے کہ ہر شخص اس کی جبلت انسٹنکٹ میں ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانیں۔ یہاں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو مکمل طور پہ مخفی رکھا، لیکن اس سارے معاملے کے پیچھے ایک توبہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ذرا اس توبہ کے بارے میں بتائیے کہ جس نے آپ کو اتنا پالش کر کے نکال دیا کہ پھر آپ کی شخصیت کو لوگ تلاشی کرتے رہے، بتائیے ذرا۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مفسر تھے، عظیم محدث تھے، اور امام الصوفیہ تھے۔ ان کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی سے استفادہ کیا، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے صوفی نے حضرت ذوالنون مصری سے استفادہ کیا۔ آپ کے اقوال و فرمودات اتنے گراں قدر ہیں کہ ائمہ تصوف نے اپنی کتابوں میں آپ کے اقوال، آپ کے فرمودات، آپ کے واقعات بیان کیے ہیں، اور ان سے تصوف کے گراں قدر مسائل کا استخراج کیا ہے۔ واہ! تو ان کی محدثانہ شان یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی جو ایک مروی حدیث ہے اس کی سند میں آپ کا نام آتا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ کیا بات! دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت کی مانند۔ اللہ اکبر! تو آپ امام کشیری کا جو ذکر ہوا اس کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے آپ کے لیے، آپ کی قرب الہی کی زندگی کے لیے توبہ کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن وہ واقعہ نقل کرنے کے بعد آپ نے آپ ہی کے قول سے توبہ کی وضاحت کی ہے، اور وہ قول یہ ہے کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے! یعنی آپ کے پائے کی جو ہستیاں ہیں ان کی توبہ فسق و فجور سے توبہ نہیں ہے، بلکہ ان کی توبہ یہ ہے کہ وہ اسباب دنیاوی کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور تمام تر توجہ مسبب الاسباب کی طرف کرتے ہیں۔ تو یہ سفر جب ان کا شروع ہو جاتا ہے تو اپنی سابقہ زندگی کو غفلت سے تعبیر کرتے ہیں، اللہ اکبر! اس کو وہ توبہ کہتے ہیں۔ اللہ! تو واقعہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں مصر سے کسی اور شہر کے لیے نکل پڑا، تو راستے میں سفر کی تھکن سے مجھے نیند آ گئی، میں سو گیا۔ تو جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک اندھا پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین پھٹی اور زمین کے اندر 2 پیالے تھے، وہ ظاہر ہوئے۔ ایک میں سم تھے تل، اور دوسرے پیالے میں پانی تھا۔ تو وہ اندھا پرندہ تیل کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں اس کی کفالت کی ہوئی تھی۔ تو یہ واقعہ دیکھ کر میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ میں نے دنیاوی اسباب کو ترک کر کے ساری توجہ مسبب الاسباب کی طرف کر دی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ اللہ! تو آپ کی جو تعلیمات ہیں ان سے سب سے بڑا پہلو جو استخراج کیا گیا ہے وہ اخلاص ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص ہو جانا۔ اور اخلاص کے آپ نے 3 درجے بیان کیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ صاحب اخلاص کے لیے لوگوں کی تعریف اور مذمت برابر ہو جائے۔ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں یا اس کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس سے اس کو فرق نہ پڑے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے، صاحب اخلاص ہے۔ یعنی توجہ اللہ ہی کی طرف ہے، اور جب اللہ سے اس کا تعلق متاثر نہیں ہو رہا تو لوگ اس کو اچھا کہیں یا برا کہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا اس کے لیے پھر ہیچ ہو جاتی ہے۔ دنیا اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ فرماتے ہیں دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال میں مشاہدے سے بے نیاز ہو جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں اس کی مجھے کوئی جزا ملے، یا مجھے اچھے خواب نظر آئیں، یا یہ عمل جو ہے میرے ذہن میں رہے کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ بھی اس کے ذہن سے فراموش ہو جائے اور اپنے عمل کو بھول جائے۔ یعنی کوئی رجسٹر بھی نہ کرے اور کوئی ریوارڈ بھی نہیں چاہیے، کوئی ریکارڈ میں ہی نہ آئے اس کا عمل، اور اس کو وہ کر کے نیکی کر دریا میں ڈال والا معاملہ کرے، تو یہ اس کا اخلاص ہے۔ کیا اچھی بات! اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل میں آخرت کے لالچ سے بھی بے نیاز ہو جائے۔ تو اسی ضمن میں آپ کا ایک واقعہ بھی حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ نے نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری نے، آپ نے ایک بڑھیا عورت کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، سفر میں تھے، بیت المقدس سے
مصر کی طرف آ رہے تھے، ہاں 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 تو دیکھا کہ بڑھیا عورت ہے، اس نے اون کا صوف کا لباس پہنا ہوا ہے۔ جی جب وہ قریب آئی تو فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا اللہ کی طرف سے۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کیا بات، کہنے لگی اللہ کی طرف۔ واہ، تو میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو میرے پاس کچھ دینار تھے، میں نے اس کو دینے کی کوشش کی تو بہت ناراض ہوئی، جی اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ اوہو، کہنے لگی تم کیا سمجھتے ہو، میں تو اللہ کا کام کرتی ہوں، میں کسی سے پیسے نہیں مانگتی۔ ہائے ہائے، کیا تقویٰ تھا، کیا توکل اللہ تھا۔ اکبر۔ اور اس پہ پھر اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کے جو جملے لکھے ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے۔ بتائیے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ لوگ خالصتاً بے ریا عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں، ان کے دل میں جنت کا لالچ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، گناہ گار سے تو ان کا درجہ بہت اعلیٰ ہے نا، بالکل وہ ٹھیک نیکی ہے، کا کام کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی تعریف کی قرآن مجید درست، میں، درست، جہنم سے ڈرایا۔ درست۔ فرماتے ہیں لیکن اس سے ایک اعلیٰ درجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ اور وہ درجہ صوفیاء کا درجہ ہے، واہ، وہ متوکلین کا درجہ ہے۔ واہ، وہ درجہ یہ ہے کہ آدمی جب عبادت کرے، جب اللہ کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے تو اس کے ذہن میں جنت اور جہنم کا خیال بھی نہ ہو واہ، کہ مجھے جنت ملے گی اور جہنم سے میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ اس کے ذہن میں صرف یہ بات ہو کہ میں اپنے محبوب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ واہ، اور مجھے میرا رب ہی چاہیے۔ اس کو علامہ اقبال نے بیان کیا نا ایک شعر میں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، واہ واہ، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ۔ کیا کہنے،